بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کے فضل و کرم سے اور احسان عظیم سے ہم سب کو یہ مقدس ساعتیں نصیب ہو رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی یہ با عظمت اور با وقار اور پرانوار گھڑیوں کے تصدق سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے اور آئندہ زندگی کے اندر جتنے بھی لمحات اور گھڑیاں باقی ہیں اپنی اطاعت اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل اور اطاعت کاملہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہونا، دیگر مناجات، دعوات، عبادات، صدقہ و خیرات، صیام و قیام اور جو اس کی دی ہوئی توفیق سے اس کی عبادات ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ابھی آپ تمام احباب یقیناً اس بات کا اعتراف کریں گے کہ اس ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ فضائل اور بہت زیادہ عظمتیں ہر سال ایک نئے شان کے ساتھ ہمیں نصیب ہوتی ہیں اور ہم اس عظیم نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ کوئی بھی انسان جب عمل صالح کرتا ہے تو علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں علماء ان اعمال صالحہ کی حفاظت یہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ عمل کر لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس عمل کی حفاظت یہ بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اس دنیا کے اندر تو نیکیاں کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، اگرچہ نزول کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے یہ کفار کے لیے ہے لیکن حکم کے اعتبار سے جس طرح میں آگے عرض کروں گا یہ عام ہے، تمام اہل ایمان کو بھی یہ شامل ہے، اس میں سے یعنی یہ بات منطبق ہو سکتی ہے کہ انسان زندگی کے اندر کام تو کرتا ہے اور یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں، اچھے انداز میں کام کر رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور وہ کام ناقابل قبول ہوتے ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جاتا، ان کو رد کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم قصد کریں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے کیے ہوں گے فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا اور ان تمام اعمال کو ہم فضا میں جو بکھرے ہوئے ذرات ہوتے ہیں غبار کے ایسے کر دیں گے۔ جس طرح اگر آپ دیکھیں نا ونڈو کھلا ہو، باہر سے روشنی آ رہی ہو تو غبار کے کچھ ذرات ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں، اس طرح ان کے اعمال ہو جائیں گے یوم قیامت کو۔ کیوں؟ اس کی کئی وجوہات ہیں لیکن یہ ایک حقیقت ہے جو روز محشر کچھ لوگوں کو دیکھنا ہوگی کہ زندگی کی ساری جتنی بھی ان کی نیکیاں ہوں گی وہ ان ذرات کی طرح، بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کی مانند ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی عاقبت سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی لوگ جن کے اعمال ضائع ہوتے ہیں، جن کے اعمال برباد ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم سب اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور ان آخری لمحات کے اندر غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہمیں اپنے عدل سے ایسا نہ کر دے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔
اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کی پناہ طلب کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ ہمارے کیے ہوئے جو اعمال حسنہ ہیں، اعمال صالحہ ہیں، وہ ضائع ہو جائیں۔ بنیادی طور پر 3-4 باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کا عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ انسان عمل تو کر رہا ہوتا ہے لیکن اس عمل کے اندر وہ ایسے اور گناہ کر رہا ہوتا ہے جو اس وقت شاید غفلت کی وجہ سے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، ان گناہوں کو اس پر نظر نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام جو موجود تھے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ مفلس کون ہے، مفلس آدمی کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ مفلس آدمی وہ ہے کہ جس کے پاس نہ مال ہو نہ دنیاوی کوئی متاع ہو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ مفلس نہیں ہے، مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن آئے گا، اس کے پاس صدقہ بھی ہوگا، نماز بھی ہوگی، زکوٰۃ بھی ہوگی، صیام بھی ہوں گے اور یہ تمام عبادات ہوں گی، لیکن اس نے اپنی زبان سے کسی کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی، یا پھر اپنی زبان سے کسی پر الزام تراشیاں کی ہوگی، یا پھر اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، دکھ پہنچایا ہوگا، یا کسی کا قتل کیا ہوگا معاذ اللہ۔ اور ان کرتوتوں کی وجہ سے اس کی جو بھی نیکیاں ہیں وہ اس کے پلڑے سے اٹھا کر اس کے ہاتھوں پہ جو مظلوم تھے ان کے پلڑے اور ان کے نامہ اعمال میں وہ رکھ دی جائیں گی۔ اور اگر وہ شخص ایسا ہے کہ اس کی اپنی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی کچھ ایسے مظلوم باقی ہیں جن پر اس نے ظلم کیا ہوگا، تو پھر اس کی وجہ سے اس مظلوم کے جو گناہ ہوں گے ان کو اٹھا کر اس کے پلڑے اور نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا۔ تو گویا یہ شخص مفلس ہو جائے گا، اور حقیقی مفلس ہے ہی یہی آدمی کہ روز محشر اتنے زیادہ نیکیوں کے ساتھ آئے لیکن ان نیکیوں کے باوجود وہ بالکل بینکرپٹ ہو جائے، اس کی نیکیاں بھی برباد ہو جائیں اور اس کے اوپر جو ہے یہ سارے کے سارے گناہ بھی اس کے اوپر لگ جائیں۔ تو یہ سب سے پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں جو ہے برباد ہوتی ہیں۔ اگر ہم ذرا دیکھیں، اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے ابھی نمازیں بھی پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور صدقہ و خیرات کرنا اور روزے رکھنا، یہ جتنی بھی عبادات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اور کرم سے یہ عبادات کی توفیق ملی ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس زبان کے ساتھ کسی کے حوالے سے بد کلامی کر رہے ہیں، بد زبانی کر رہے ہیں، یا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دکھ اور تکلیف پہنچا رہے ہیں، یا اپنے کسی اور عمل سے اپنے کردار کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ وہ وجہ ہو سکتی ہے جس سے انسان کے اعمال ضائع ہو جائیں، نیست و نابود ہو جائیں، اور وہ انسان جو اتنے بڑے اعمال کے ساتھ آیا تھا آج روز محشر اس کی ساری نیکیاں جو ہے وہ برباد ہو گئی ہیں۔ دوسری وجہ علماء کرام نے بیان فرمائی جس کی وجہ سے نیکیاں برباد اور اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے گناہ کرنا، لیکن گناہ اس کیفیت کے ساتھ کرنا کہ اس گناہ کو کر کر اس کی تشہیر کرنا، آگے چل کر لوگوں کو یہ بتانا کہ کل رات میں نے یہ کام کیا، میں نے شراب نوشی کی، چرس پی، اس کے ساتھ ڈیلنگز کی، اس کو براڈ کاسٹ کرنا۔ ان گناہوں کے براڈ کاسٹ کرنے جس کو مجاہرت کہتے ہیں، اس کی وجہ سے انسان کے وہ اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، نیک اعمال جو ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی معافن، میرے تمام امتی جو ہیں وہ سب کے سب ان کو معاف کر دیا جائے گا، وہ ان کو عافیت عطا کر دی جائے گی، الا المجاہرین، سوائے ان کے کہ جو اپنی گناہوں کی مجاہرت کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی تشہیر کرتے ہیں، اپنے گناہوں کو براڈ کاسٹ کرتے ہیں اور دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہاں تک کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا اگر کسی پر قضا نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے، اس نماز کو بھی اس طرح سے قضا کرنا چاہیے کہ کوئی اور شخص کو اس بات کا علم نہ ہو کہ وہ نماز جو ہے وہ قضا کر رہا ہے، صرف اس لیے کہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے، اور گناہ کیا ہے کہ اس کی نماز جو ہے وہ قضا ہو گئی ہے۔ یہاں تک جو ہے اپنے گناہوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن افسوس ہم ایسے معاشرے کے اندر سانس لے رہے ہیں کہ لوگ گناہوں کو نہ صرف کر رہے ہیں، برملا کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تشہیر بھی کر رہے ہیں، ان کی براڈ کاسٹنگ بھی کر رہے ہیں، اور
بڑے ہنسی اور مذاق کے ساتھ لوگ دوسروں کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ جرم کیا، میں نے یہ جرم کیا، اور اس کو نیکی، اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں. اور بعض اوقات الیاذ باللہ ایسے بھی لوگ ہیں اس برائی کو اچھائی سمجھ کر براڈ کاسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ ہے بنیادی طور پر. تو پہلی وجہ کیا تھی؟ پہلی وجہ تھی کہ انسان کا بد زبانی کرنا یا دوسروں کے حقوق کو پامال کرنا، دوسروں پر ظلم کرنا، کسی کا مال جو ہے باطل طریقے سے کھانا، یہ جتنے بھی حقوق العباد کے اندر جو گناہ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں. دوسری وجہ جس سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں وہ ہے کہ انسان گناہ کرے اور گناہوں کی تشہیر کرے، لوگوں کو بتائے چل کر کہ میں نے گناہ کیے. تیسری وجہ جس سے انسان کے تمام اعمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، اور ایسا ہوتا ہے، اور یہ جو میں نے آیت پاک تو آپ کے سامنے رکھی ہے، اسی سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. اور اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی حدیث پاک کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے اعمال صالحہ اور نیکیوں کا اندازہ اس بات سے آپ لگائیں کہ کتنی نیکیاں ہوں گی، کتنے اعمال صالحہ ہوں گے کہ تہامہ پہاڑ جیسے اتنی زیادہ نیکیاں ان کے پاس ہوں گی. انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، عبادات میں بھی سب سے آگے اور دیگر معاملات کے اندر سب سے آگے ہوں گے، اخلاقیات کے اندر بھی سب سے آگے ہوں گے. یعنی اتنی بھی آپ نیکیاں تصور کر سکتے ہیں کہ اتنا بڑا پہاڑ ہے نیکیوں کا. حج بھی کیے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوں گی، اسی طرح صدقہ و خیرات سب نیکیاں کی ہوں گی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے ان اعمال جو پہاڑ تہامہ کے جو پہاڑ کے مطابق ہوں گے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہباء منثورا بنا دے گا. الیاذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے کہ ان تمام نیکیوں کو غبار کے ان ذرات کی طرح بنا دے گا کہ جو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور حالانکہ وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے یہ کارنامے دنیا کے اندر سر انجام کیے ہیں، میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، میں نے یہ دین کی خدمت کی ہے، میں نے یہ صدقہ و خیرات کیا ہے، میں نے یہ اتنا زیادہ تلاوت قرآن پاک کیا ہے، اتنا زیادہ میں نے راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن وہ سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. اس کے بعد حضرت ابو حذیفہ فرماتے ہیں حضرت سالم نے پوچھا، دوسری روایت میں حضرت ثوبان نے فرماتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ کون لوگ ہیں، ان کی مزید جو ہے علامات بتائیں کہ کس وجہ سے ان پر یہ وقت بھی گزر رہا ہے کہ ان کے پہاڑوں جیسے جو نیکیاں ہیں ان پر بالکل قلم پھیر دیا جا رہا ہے اور بالکل ان کو نیست و نابود کر دیا جا رہا ہے. مطلب ہے کہ ان کے اجر اور ثواب سے انہیں محرومی مل رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نماز بھی پڑھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو روزے بھی رکھتے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو راتوں کے وقت تہجد کے لیے قیام اللیل کے لیے بھی اٹھتے ہوں گے. لیکن ان تمام اعمال کے ہوتے ہوئے انہوں نے ایک کام کیا ہوگا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محرمات ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، ان کو انتہاک یعنی ان کو برملا وہ جائز سمجھ کر کرتے ہوں گے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کو برباد کر دے گا. ذرا اس پہ ذرا غور کریں، آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھیں کہیں ہم ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ایسی چیزیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور اس حرام کو جان کر اس کے بعد اس کو کرنا اور اس کیفیت کے ساتھ کرنا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، تو اس وجہ سے اس شخص کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا. وہ خود بلکہ اپنی خطوطوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو جائیں گے. تو یہ تین بنیادی وجہ ہیں جس کی وجہ سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں. اس ماہ رمضان المقدس کی جو آخری ساعتیں ہیں، اس میں بطور خاص ہم نے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ میں گر گرا کر یہ عرض کرنی ہے کہ الہ العالمین ہمیں ان تین اسباب اور یہ تین وجہ جن کی وجہ سے اعمال کی بربادی اور ہلاکت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ اور مأمون فرمائے. اور چوتھی جو آخری جو وجہ ہے، اور یہ بھی ایک بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے اعمال صالحہ برباد ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی.
جو اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی کرے، سوء الادب کرے، اس بے ادبی کی وجہ سے بھی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف قرآن پاک کے اندر اشارہ کیا، اگرچہ اس شخص کا نام نہیں لیا لیکن مفسرین کرام نے اس شخص کا نام بھی لیا۔ اس کا نام تھا بلعام بن باعورہ، اور بلعام بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص تھا جو بنی اسرائیل کے اندر اس کو یہ مقام حاصل تھا کہ اللہ کے اولیاء میں اس کو شمار کیا جاتا تھا، اللہ کے مقربین بندوں میں شامل تھا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسم الاعظم، یعنی اللہ کا جو سب سے بڑا نام ہے جس کی برکت سے کبھی بھی اسے سوال کیا جائے تو کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، اس کو وہ بھی عطا کر دیا گیا تھا۔ اب یہ بلعام کے پاس اس کے قوم والے آئے، دوسری روایات میں اس کے بادشاہ وقت آیا، اس نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اے بلعام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم ہم پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہٰذا آپ سے یہ گزارش کی جاتی ہے، اللہ نے آپ کو اسم اعظم دیا ہے، اس کی برکت سے ان کے خلاف دعائے ضرر کریں، یعنی جس کو ہم آپ اپنی زبان میں بد دعا کہتے ہیں، تو دعائے ضرر کریں۔ اب اس نے کہا کہ میں کیسے کر سکتا ہوں، وہ اللہ کے مقبول ایک نبی ہیں، ان کے خلاف میں کیسے اپنی زبان کو جو ہے کھول سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ نماز استخارہ ادا کریں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کرنی ہے یا نہیں۔ تو وہ مان گیا، اس نے نماز استخارہ ادا کی۔ اس نماز استخارہ کے بعد اس نے کہا مجھے یہی علامات ملی ہیں کہ ہرگز مجھے یہ کام نہیں کرنا۔ تو واضح ہے کہ اتنا بڑا جرم ہے، کون یہ جسارت کر سکتا ہے، جرأت کر سکتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے، کچھ دیر بعد واپس آئے، اس وقت جو ہے وہ تحفے لے کر اور ہدیے لے کر، گفٹس لے کر آئے، انہوں نے ان کے سامنے پیش کی اور یہ تحفے تحائف دے کر کہا پھر کرم فرماؤ، ہم پر نماز استخارہ ادا کرو اور اللہ سے یہ طلب کرو کہ کیا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ اب پھر اس نے نماز استخارہ ادا کی۔ اب نماز استخارہ ادا کرنے کے بعد اس کو کوئی نشانی بظاہر نظر نہیں آئی، تو اس نے ان قوم والوں کو بتا دیا، ان لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے کوئی نشانی نظر نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہی تو اصل نشانی ہے، اگر یہ بات آپ کے حق میں بری ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بتا دیتا اور واضح طور پر کوئی۔ اب کیا ہوا کہ اس نے سوچا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے اس طرح غافل ہو گیا، ان تحفوں کی وجہ سے، ان دنیاوی جو گفٹس تھیں ان کی وجہ سے اس کا دل اس قدر اثر انداز ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو محبت ہے، اس کی جو عبادت ہے، اس کو بھول گیا اور وہ ان کے پیچھے لگ گیا۔ اور اس نے پھر ایک پہاڑی تھی، پہاڑی کے اوپر جو ہے وہ چل کر اس نے دعائے ضرر کی کوشش کی، اور جو ہی وہ دعائے ضرر کرنے کی کوشش کرتا تو کیا ہوتا کہ اس کی زبان سے، کیونکہ وہ تو قہار ہے، وہ القاہر فوق عبادہ، تو اس کی قہر کا جو اس کی تجلیات ہوئیں، تو جب بھی وہ کوشش کرتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے، بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام کے وہ قوم والے جو تھے ان کا نام اس کی زبان پر آ جاتا، اور وہ کہتے کہ ہم نے، تو عجیب آدمی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعائے ضرر کے لیے کہا ہے، تو ہمارے خلاف جو ہے دعائے ضرر کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے۔ تو وہ کہتا میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کا نام آئے، لیکن میری زبان پر ان کا نام آ نہیں رہا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حرمت کو کس طرح محفوظ کیا اور انتقام لیا اپنے اس بندے کے ساتھ جو ان کے خلاف بے ادبی کر رہا تھا۔ اور پھر کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس کی زبان منہ سے باہر نکل آئی، یہاں تک کہ سینے کی طرف آ گئی، اعوذ باللہ، اور وہ اسی صورت کے اندر باقی جو زندگی کے ایام تھے اس نے گزارے، اور اس سے اسم اعظم بھی چھین لیا گیا، ولایت بھی چھین لی گئی، اور اس کا خاتمہ جو ہے بہت برے انداز میں، بہت برا انجام جو ہے اس کا ہوا۔ تو اس تمام قصے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان کیا، اور اس شخص کو ایک کتے کے ساتھ تشبیہ دی، کہ جس طرح ایک کتا جو ہوتا ہے وہ اپنی زبان کو باہر نکالے ہوا ہوتا ہے اور ہر حالت میں ایسے ہوتا ہے، تو اسی طرح یہ بھی بلعام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بے ادبی کی وجہ سے اور اس کے رسول اور اس کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوء ادب کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ایمان بھی چھین لیا، اس سے ولایت بھی چھین لی، اور اس سے اسم اعظم بھی چھین لیا، اور یہ مردود ہو کر دنیا سے گیا۔ تو یہ چوتھی وجہ ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو برباد کر دیتا ہے، جو اعمال کی بربادی کی وجہ بن جاتی ہے، اور وہ ہے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی اور سوء ادب۔ اسی ضمن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ
कि हाँ, जो जिन चीज़ों को शाआइर कहा जाता है, जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ हैं और वो मुक़द्दस जगह हैं, या फिर वो लोग जो अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा लोग हैं, उनके साथ भी अगर इंसान अदावत करे या उनकी मुखालफत करे तो इस वजह से भी इंसान के आमाल ज़ाय हो जाते हैं। और इस पर भी बहुत सारे शवाहिद मौजूद हैं। जो अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक लोग होते हैं, उनकी मुखालफत करता है, उनसे अदावत करता है, तो गोया वो अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा होता है। तो ये तमाम वजूहात होती हैं। ये चौथी वजह जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला उन आमाल को ज़ाय कर देता है और वो हवा मंसूरा की तरह हो जाते हैं, गुबार के उन ज़र्रात की तरह हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस माह रमज़ान मुबारक के अंदर, इन आखिरी लम्हात के अंदर इबरत हासिल करते हुए इस माह मुक़द्दस को इस तरह से ख़त्म करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिससे हमारी तमाम आमाल और अमाल सालिहा और हसनात जो हैं उनको शरफ़ क़बूलियत मिले। और इसी तरह जो आमाल सालिहा हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे और इनको ज़ाय होने से महफूज़ और मामून फरमाए। एक मरतबा दुरूशी पढ़ लें और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इंग्लिश के अंदर चंद गुजारिश पेश करूँगा। जो हजरात ये इसको घरों के अंदर भी सुन रहे हैं, यूट्यूब के पर ये लाइव जा रहा है वीडियो, आप उसके अंदर भी जो है वो देख सकते हैं। All thanks and praise to Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, once again Allah subhanahu wa ta'ala has honored each and every single one of us with the blessed Friday, the Jumu'ah Tul Widah, the blessed day of Friday of Jumu'ah, the last of the Fridays of this blessed month of Ramadan al-Mubarak. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, just as He has allowed us to witness these blessed moments, He accepts each and every single one of our fasts. Allah subhanahu wa ta'ala accepts all of the good deeds that He has allowed us to do, and He makes them a means of our salvation, sanctification, and our elevation in this world and the next. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for all of our shortcomings, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of these good deeds from going to waste. This is a concept that the Quran gives, and it's a concept sometimes often we overlook and we don't pay attention to. And that is, when we do good deeds, those good deeds that we are doing, it's not straight away instantly guaranteed that they are granted acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala, or they will be granted divine acceptance from Allah subhanahu wa ta'ala on the day of judgment, unconditionally. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala, He lays out certain criteria for the acceptance of good deeds. And if we fulfill that criteria, then by His fadl alone, by His grace alone, all of those good deeds are granted acceptance. And once we fail to fulfill that criteria, potentially what would happen, things could be so severe that all of those good deeds are thrown back into our faces. I know it's the last Friday, and I know maybe the message should be one of hope, but this is very, very important that the times that we live in, we balance hope and fear. So with the hope, we need to have fear for the rejection of good deeds. And this is a genuine fear that every single believer should leave the blessed month of Ramadan with. In that fear that has Allah subhanahu wa ta'ala accepted these deeds or not, okay, questioning himself, but not questioning Allah subhanahu wa ta'ala, rather having complete hope and reliance upon Allah subhanahu wa ta'ala. But when you look at yourself, there's so many reasons that you can think of why that particular good deed, be it fasting, they could be rejected. And we are the best people to judge ourselves. In the Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. On the day of judgment, there will be a group of people who come before Allah subhanahu wa ta'ala. And these are those people who would have done good in their lives. And in Surah Al-Kahf, Allah also refers to these people as well. ظَلَّ سَعْيُهُمْ. These people, on the day of judgment, they will come and all of their efforts will be wasted, though they used to think that they were doing good. And this also we have, in reference to this, the hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. There will be many people who do good deeds, and outwardly it appears that they are people of Jannah. So they are praying, they are fasting, they're doing all of these other basic essentials that we need to be doing as Muslims. But regardless of those things, despite though doing those good deeds, Allah subhanahu wa ta'ala has written them amongst the people of the hellfire. May Allah protect us from being such. But this is a reality that we need to open ourselves to.
because there's many people who will fall into this. And it's our job to seek that refuge and that protection from Allah subhanahu wa ta'ala for Him to not make us of these people. Just imagine 30 days of worship and they're all rejected because of a number of things that we've done. What a waste, complete waste. And there will be some people on the Day of Judgment who will be like that. And it should be our desire, just like we don't want ourselves to be like this, we don't want others to be like that as well. We want to protect as many people. Protect yourselves and your families from the hellfire. And this is how we do that, by protecting the good deeds that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to do. So what are those reasons and those factors that lead to the good deed being rejected on the Day of Judgment, or them being wiped away, or not being, or being for them to be cancelled out? 4 reasons that the ulama give. Number 1, the first reason that the scholars give is those people who do good deeds when it comes to huququllah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala, but they are neglectful concerning the rights of fellow human beings. The huquq al-ibad. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam was once sitting amongst his companions, and he said, who is the muflis? Who is the person who is the deprived one, the bankrupt, the person who has little means, and the poor person, the destitute? And the companion said, it's the person who doesn't have any money, who doesn't have any worldly objects, materialistic objects. That person is poor. The Prophet ﷺ said, that is not the destitute, that is not the poor person. The poor person that he is referring to is the one on the Day of Judgment who will come with all of these good deeds. He's got his fasting, his praying, he's got his charity, he's got his recitation of the Quran, etc., etc. All of these good deeds. But with this tongue of his, he hurt somebody's feelings. He criticized people, he abused people, shatama hada, daraba hada, he hit somebody, qadafa hada, he accused somebody, qatala hada, he killed somebody. And because of these acts of causing inconvenience to fellow human beings, what will happen? Those people who were victims upon his hands, those people who he did these crimes against, and those people he violated the rights of, all of his good deeds will be transferred to their good deeds, into their book of good deeds, their record of good deeds. And if, let's say, for example, he's still now, the accounts have not been settled, there's still a few people still waiting for their accounts to be settled, they've been wronged by this person. Now, he's got no good deeds to give to them. What will happen? Their bad deeds will be transferred into his account. So he becomes somebody who loses out on all of those good deeds that he thought potentially would get him to paradise and would be a means of his salvation. And now he's ended up with all of these bad deeds which he never ever thought he would ever have ascribed to him. So this is the destitute and the muflis that the Prophet ﷺ is saying on the Day of Judgment, whose good deeds will be wiped away. So the first reason as to why good deeds are wiped away are because of us being neglectful when it comes to fulfilling the rights of fellow human beings. This is very, very, very important that we don't fall into this category of people. The second group of people, the Prophet ﷺ, he spoke about these. He said, "Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin." That all of my ummah, they are saved. They are going to be forgiven, except for those people who sin, but they sin in a certain way. When they sin privately, they go out publicly and then they broadcast their sin. So they're like, last night, this is what I was up to. The other day, this is what I was up to. Okay, last week, us and the lads, this is what we did. With their friends or in public with other people, strangers, whoever it might be with, they're so friendly, they're so open that they publicly announced their state of sin that they did a few hours earlier, or a few days earlier, a few nights earlier. Because of this publicizing of sins and this broadcasting of sins, Allah subhanahu wa ta'ala, He will wipe away the good deeds of these people. They will be deprived of the divine forgiveness and the divine acceptance of Allah subhanahu wa ta'ala. So let's just focus in this blessed month of Ramadan, as we're ending these blessed moments of the blessed month of Ramadan. Very, very few moments left, right? Just think, the way I'm carrying myself, my attitude in life, is it such? Do I do that when I'm with the lads? Do I do that when I'm with my friends? When I'm with certain
associates, workers, certain colleagues from work, am I like that I've done something bad, but I don't even have that shame to hide that sin from other people? Rather, I'm actually openly saying that I went and I did this, whatever it might be. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us afiyah. May Allah not make us of such people. But the reality is that these people, there are people out there, people like this out there, and these people will sadly have that fate where all of their good deeds will be wiped away. The third reason that the Prophet sallallahu alaihi wasallam gave as to why people's good deeds are wiped away. He said, on the day of judgment, there will be a group of people who come with good deeds in the number or equivalent to the mountain of Tihama. So they have mountains and mountains of good deeds. So they've done pretty much, whatever you can think about good deeds, they've got all of those good deeds to their account. But what will happen? Allah subhanahu wa ta'ala, He will turn to these good deeds and He will reduce them to being dust. Literally to being dust. In other words, nothing. They have no benefit to that person. Whereas they would have been thinking that, all of these things that I've done, Allah subhanahu wa ta'ala is going to reward me and I'm going to be finding myself in paradise and Jannah. Everything will go to waste. Why? Sayyidina Thuban and Sayyidina Abu Hudayfa, both narrations are there. They say that Sayyidina Thuban, he asked, or the other narration, Sayyidina Salih, he asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam, describe to us those people so we don't accidentally find ourselves to be of those people and we don't even know that we're of those people. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, these are those people who will fast, who will pray, their 5 daily prayers, and there will be those people who pray at night time as well. So in the middle of the night when no eyes looking, they're doing all of these things. But then they have one trait. And because of that one trait, everything is wiped away. All of their good is cancelled out. What is that trait? The Prophet ﷺ said, إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ intahakuha. Now what will happen is on the day of, these people, whenever they are alone within themselves, either it could be just privately by themselves, or it could be a group of people amongst themselves who are alone. And they have the opportunity to do something that is haram, and they go and do that, considering it to be a good thing. Considering it to be permissible for them to do that. Openly, they do that, openly meaning that wholeheartedly, open-heartedly. In privacy, they do this, but with their hearts fully, not in a state. Sometimes, when people sin, they have that regret, don't they? And this is genuinely the state of the believer. You do something wrong, but you have that regret. I shouldn't have done that. You spoke a bad word, you have that regret. You wronged somebody, you have that regret. You saw something with your eyes that you shouldn't have, you have that regret. You heard something with your ear you shouldn't have, you have that regret. You spoke with your tongue something that you shouldn't have said, you have that regret. You did with your hands something that you shouldn't have, you have that regret. Once you carry that regret, inshallah, that regret will lead to a complete tawbah. It will lead to you turning to Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah has mercy on these people who carry that regret when they do bad deeds, because we're all human beings. We will err, we will make these mistakes. But as long as we have those regrets, there is great hope for us. Allah loves such people who carry those regrets and then they turn to Him and then they make tawbah. That is why Allah says in the dua that we've been taught, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Oh Allah, you're the one who wipes away sins. You love to wipe away sins. You love to forgive. Allah loves to forgive. So when we commit sins, we go to Him with that regret, we will be forgiven. But these are those people who did those things considering it's absolutely fine for me to do that. They did that with that pleasure in their heart. They were really feeling that I'm doing this, what I'm doing is absolutely fine. They considered it to be permissible. They considered it to be lawful. And because of that, it could be just one thing that they did. Just one of those things that are haram. They considered it to be halal. They considered it to be permissible and lawful. And because of that, all of their mountains worth of good deeds are wiped away on the day of judgment. 3 reasons that the ulama gave. And the 4th and final reason as to why good deeds are wiped away is su'ul adab, is having disrespect with Allah or with the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or any of those who are worthy of respect, or any of those things that are worthy of respect before Allah subhanahu wa ta'ala. Just like, for example, when we come to the masjid, not to be talking about excessively about the dunya and those things that do not concern us. Why the Prophet ﷺ said, and this is very, very scary. This particular hadith is very, very, very scary. May Allah forgive each and every single one of us.
even just narrating it makes a person shiver. Really, that those type of worldly talk within the masjid, they literally burn away and they destroy good deeds, just like fire burns wood. Astaghfirullah al-Azim, may Allah forgive us. Yeah, but meaning that this su, why though? What's the concept here? Is su ladab, isn't it? It's disrespectful. When you go to somebody's house, rather than speaking to them, you're on your phone all the time and you're doing your own things, but you're not communicating with the person who sat there and he wants to talk to you. He's invited you. It's through his invitation you've come. You haven't gone yourself, and then you go and then you're not speaking to him. You're just doing your routine things and going about doing things the way you want to do things and carrying yourself the way you want to carry yourself. It's a form of disrespect, and the other person, you also feel, what's this guy playing at? Without any similarities, without any tashbih, Allah subhanahu wa ta'ala, this is his house, these are his homes. He is the one who invites us, he is the one who hosts us. So when he's hosting us, may Allah forgive us. Any moment that we are spending, where we are turning away from him, or where we are indulged in worldly talk, it could potentially lead to all of those, or a lot of those good deeds being burnt, because of that su'ul adab that we are showing to Allah subhanahu wa ta'ala. And likewise, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, any disrespect towards him, Surah Al-Hujurat, Allah says, أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ, that your good deeds will be wiped away in a state that you don't even know. So you're carrying yourself thinking that you're doing good things, but because of the fact that you've disrespected the Prophet sallallahu alaihi wasallam, all of those good deeds have been wiped away. We seek refuge in Allah subhanahu wa ta'ala in these blessed moments that our fate becomes such. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, we are your very, very weak slaves. It's only by your fadl alone, only by your grace alone that we were allowed to fast in this month of Ramadan. Otherwise, we would never be able to do this. There's so many people out there who haven't fasted. So many people, the majority of humanity haven't fasted in the month of Ramadan. Those few who have is by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, by his giving us the tawfiq and his enabling us. Likewise, any good deed that we've done, the prayers that we've done, the reciting of the Quran that we've done, we don't take pride in any of these. Rather, we say, oh Allah, all of these are from you. You allowed us to do them. Now you alone are the one who can protect them. You are, فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. You alone are the one who can protect these good deeds. So protect them from going to waste. And do not make us of those people who will be like the bankrupt one, the destitute one on the day of judgment. Who will be the one who comes like with the mountain of Tihama on the day of judgment, only to see all of his good wiped away. Or the one who is disrespectful to you or your Prophet sallallahu alaihi wasallam, or to any of those things that are worthy of respect to you. And because of that, all of his good, even his iman, everything is wiped away. And Allah do not make us of those people who do bad deeds where we violate the rights of other people, where we inconvenience other people, and as a result of that, our good deeds are wiped away. Oh God, do not make us of those people, Ya Rabbil Alameen. It's with this hope and this fear that we need to be ending this blessed month of Ramadan. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He grants acceptance to all of the good deeds He's allowed us to do, and He includes us amongst those people who are granted divine acceptance, just as He accepts from His salihun, His righteous slaves. And may Allah subhanahu wa ta'ala forgive us for all of our shortcomings. And may Allah subhanahu wa ta'ala seal our lives with complete and pure faith. And may we be of those people who get to see Allah subhanahu wa ta'ala in paradise in the company of our beloved Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant each and every single one of us a vast portion of the blessings of paradise and the blessings of the paradise, the Jannah of this world, before we enter the Jannah of the next world. As the ulama say, those who do not enter the Jannah of this world will not be granted access to the Jannah of the next world. And the Jannah of this world is to know Allah, is to believe in Allah, is to have faith in Allah, is to worship Allah, is to venerate Allah, is to love Allah, is to behold and to safeguard the teachings and the commands of Allah, and is to obey Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah grant each and every single one of us a vast portion of this, and may Allah subhanahu wa ta'ala accept all of our good du'as that we've been making throughout this month of Ramadan, and relieve all of those people who are in any type of pain and suffering, all of the pain and suffering that they're going through. Ameen. Jazakumullahu khair. आखिर में जो है ईद के बारे में काफ़ी सारे लोग जो है वो तशवीश का शिकार हैं कि घर में जो है जमात करनी चाहिए या मस्जिदों में या किसी कार पार्क में जो है इजाज़त है वगैरह वगैरह।
تو سب سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ عید الفطر کے حوالے سے جو علماء کرام نے فیصلہ یہی کیا ہے گورنمنٹ گائیڈ لائنس کی روشنی میں کہ ہماری مساجد کے اندر عید الفطر کی جماعت صرف ایک امام کے علاوہ 3 جو مسجد کے کی ورکرز ہوں گے ان کے ساتھ جو ہے جماعت ادا کی جائے گی۔ اس کے بعد جتنے بھی گھروں کے اندر ہیں، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، ان سے یہ گزارش کی جاتی ہے، اور بلکہ جتنی بھی ہماری بہنیں بھی ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ عید الفطر کی جماعت گھروں کے اندر ادا نہیں کریں گے، بلکہ وہ گھروں کے اندر نماز عید کے بعد چاشت کی جو نماز ہے اس کو ادا کر لیں۔ اور اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی بھی روایت موجود ہے، ان سے یہ قول منسوب ہے کہ اگر کسی سے عید الفطر کی نماز جو ہے وہ مس ہو گئی تو اس کو گھر کے اندر ہی نماز چاشت کو ادا کر لینا چاہیے، لیکن یہ جو نماز چاشت ہے یہ عید الفطر کی سبسٹیوٹ نہیں ہوگی۔ جس طرح حالیہ صورت کے اندر جو نماز جمعہ جو ہم نہیں پڑھ سکتے گھروں کے اندر، تو اس میں کیا کرتے ہیں، نماز جمعہ نہیں ہم پڑھاتے بلکہ گھروں کے اندر نماز ظہر ادا کرتے ہیں، اور وہ نماز ظہر جو ہوتا ہے وہ سبسٹیوٹ ہوتا ہے، بدل ہوتا ہے اس نماز جمعہ کا جس کو جو ہم نہ پا سکے۔ تو اسی طرح عید کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، عید کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کا کوئی سبسٹیوٹ نہیں ہے، اگر عید کی نماز مس ہوگی تو پھر وہ مس ہو گئی ہے۔ اب یہ گھروں کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر بھی، تو دیکھو گھروں کے اندر شافعی جو فقہا ہیں ان کے نزدیک جو ہے اس کی اجازت ہے، اور بھی دوسرے سکولز آف تھاٹ ان کے نزدیک جو ہے اس کی اجازت ہے، لیکن فقہاء احناف کے نزدیک چونکہ اذن عام کی شرط نہیں پائی گئی کہ اس لیے اس وجہ سے، اور دوسری جو ایک اور وجہ بھی ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ امامت کا حقدار بھی نہیں ہوتا، تو خاص طور پر یہ جو عید اور جمعہ کی جو نمازیں ہوتی ہیں وہ کمیونٹی کی طرف سے ایک شخص کو جو ہے اپوائنٹ کیا جاتا ہے، اور وہی شخص جو ہے پھر اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اور اس ذمہ داری کو ادا کرتا ہے۔ تو گھروں کے اندر بھی، اور پھر تیسری اور بھی بات ہے کہ جو جن علماء نے اس کی جو گھروں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور جو باتیں جو چل رہی ہیں اس میں بھی سب کا مرد ہونا ضروری ہے اور سب کا بالغ ہونا ضروری ہے، یعنی امام کے پیچھے جو مقتدی ہوں گے وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مرد ہوں اور بالغ ہوں، تب جو ہے پھر ان کی کچھ شرائط جو ہیں وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے یہی نصیحت کروں گا، اور علماء کرام کی فیصلے کی روشنی میں یہی ہم پیغام دے رہے ہیں کہ گھروں کے اندر یہاں جو نماز عید الفطر ہے وہ تقریباً 10 بجے ادا کی جائے گی، تو 10 بجے کے بعد جو ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ لائیو خطبہ بھی سن سکیں گے، اور انشاءاللہ جو بیان ہوگا وہ بھی سن سکیں گے، تکبیرات کے اندر بھی شامل ہو سکیں گے۔ تو لیکن گھر کے اندر جو ہے آپ سن کر آپ اس کے بعد جو ہے نماز چاشت ادا کر لیں۔ نماز چاشت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 نفل یا 4 رکعت نفل جو نارملی جس طرح آپ نفل ادا کرتے ہیں اس طرح سے آپ نفل ادا کریں گے، اس میں کوئی بھی صورت جو ہے آپ ان رکعات کے اندر پڑھ سکتے ہیں، اور سلام کے بعد جو ہے آپ اپنے لیے، امت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، سب کے لیے خصوصی دعا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے گھروں کے اندر جو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنس ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے ان پر عمل پیرا ہوں۔ تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ آنے والی جو عید ہے اللہ کرے جلد از جلد جو ہے مساجد کی رونقیں جو ہیں وہ پھر سے جو ہے الحمدللہ ہمیں انشاءاللہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوں۔ تو اس صورتحال کے اندر یہ طریقہ کار ہے، اس کو اپنا لیا جائے تو ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ So regarding Eid al-Fitr prayer, there is no concept of praying the Eid al-Fitr prayer at home. A lot of the scholars have said this, and according to the Hanafi school of thought, there is no concept of the Jumu'ah or the Eid al-Fitr prayer being prayed within the homes. Rather, this is something that is done where there is general idhn al-aam, general public access for the people to come in and to take part, and also not everybody is worthy of being an imam for the Jumu'ah prayer and also the Eid prayer. So for this reason then, in the Hanafi school of thought, when a person misses the Eid al-Fitr prayer, what should he do? He should now pray the Chasht prayer. He doesn't have to pray it, but if he does pray it, it's good for him. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala, he said, the one who prays the Chasht prayer, it's good for that person to pray the Chasht prayer. What is the Chasht prayer? When does the Chasht prayer, or the Duha prayer as is known as in Arabic, when does the time for that begin? 20 minutes after sunrise. Any time after this, little bit later on is better,
Any time after this, you can pray your Jahj prayer. But in this case, where the Eid al-Fitr prayer has been led within your own community, which will be at 10 o'clock, now you've missed it. You can't make the Eid al-Fitr prayer. So it's best now to pray your Jahj prayer after the Duha prayer, after the Eid al-Fitr prayer. And by doing so, inshallah, you will get the reward for the intention that you had to come to the Eid al-Fitr prayer. And this is not a sin, right? Inshallah, there will be no questioning regarding this, because this is لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Allah doesn't burden a person beyond what they are capable of, what they are able to do. So you're not in this situation. You're not able to come to the masjid because of restrictions. So that burden of the sin is lifted from you, and you should, inshallah, pray with tranquility, with ease of mind. You should pray the duha prayer. And how do you do that? Pray 2 rak'ah of a prayer or 4 rak'ah of a prayer. It could be in 1 salam or 2 salams. And after the Surah Al-Fatiha, you recite any surah, and then you end that and make dua for yourselves, for your families, and for the ummah. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on each and every single one of us. Inshallah, we will broadcast the Eid al-Fitr prayer. It will be prayed in the masjid. There will be the imam, and there will be 3 people from amongst the key workers who will be with the imam. And inshallah, we will have the Eid al-Fitr prayer here, and that you can hear within your homes, and that will be broadcast live as well. And you can take benefit and part, inshallah, in the du'as as well that are made. May Allah subhanahu wa ta'ala have mercy on us all. And may Allah subhanahu wa ta'ala make us of those people whose fasting, whose all of the good deeds that we've been allowed to do are granted acceptance on the day of the Ameen. Jazakumullah khairan. Oh, Jesus. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الہ العالمین ہماری آج کی ٹوٹی پھوٹی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ کرم میں شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین اس کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف درگزر فرما، اور آج کے دن کی برکت سے الہ العالمین ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما کر آئندہ زندگی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین کہنے میں سننے میں اگر ہم سے کوئی سوء ادب واقع ہو گیا ہو، غلطی ہو گئی ہو، معاف درگزر فرما. الہ العالمین ہم سب کے اعمال کی، عقائد کی حفاظت فرما، ان کو برباد ہونے سے، ہلاک ہونے سے محفوظ اور معمول فرما. الہ العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پہ ہو، ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. جتنے بھی اہل ایمان دنیا سے انتقال فرما چکے ہیں، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہ العالمین جتنے بھی اہل ایمان پریشان ہو رہے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے بھی اہل ایمان بیمار ہیں، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ، صحت و تندرستی عطا فرما. الہ العالمین ہم سب کے صیام، قیام کو اور دیگر عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. الہ العالمین اس ماہ مقدس کے اندر جتنے بھی جملہ جو دن اور ایام، جو چند گھڑیاں باقی ہیں، ان کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ تیری رحمتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرما. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. Ya Allah, we beg of you in these blessed moments that you accept all of our fasts, accept all of the good deeds that you alone have ennobled us with, and as you alone have allowed us to perform in this blessed month of Ramadan, all of the good du'as that we carry in our hearts. So Allah, accept each and every single one of those good du'as and protect all of these good deeds from going to waste. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, forgive us. Oh Allah, grant us the honor of being of those people who are granted emancipation from the hellfire in these blessed moments. Ya Allah, free us from the fire, free us from the fire, free us from the fire. Include us amongst those who will get to see you in Jannat al-Firdaus, in the companionship of the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Oh Allah, give us Jannah without any reckoning. Grant us a barzakh that is a peaceful barzakh, that is protected from all the punishments of the grave, and all of those people who left this world with faith, especially amongst our elders, our parents, our loved ones, our teachers, and those who have ihsan upon us, or any goodness, any kindness they've extended upon to us. Oh Allah, we ask you to forgive them and to raise their ranks in Jannah, and to give them the highest of Jannah, to make their graves from amongst the gardens of paradise. Oh Allah, one day we too will be present before you. Allow us to make the best of preparations for that day. Oh Allah, cure and heal all of those who are ill. Protect all of those who are in any type of difficulty, and protect us all from all types of evil, those that we know of, the evil that we do not know of, from everything that's regrettable or harmful to us either in this world or the next. Ya Allah, accept all of the good du'as, make us, include us amongst your righteous slaves, those who you love and those who love you, those who you are pleased with and those who are pleased with you. At all times, O Allah, keep us amongst those people with complete well-being. We seek from your afiyah, we seek from your well-being, and the tawfiq to be grateful for this afiyah.
May the happiest day of our lives be the day that we meet you. May every other day be spent in the best of preparation, yearning for that day, each greater and better than the previous. May the last words when we leave this world be La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah give us Jannah without any reckoning and save us from the fire, save us from the fire, save us from the fire. Ameen. Yazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.